السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کی پاور پولیٹکس میں افسر شاہی یعنی کہ بیوروکریسی کے کردار کو کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی گڈ گورننس اسی بیوروکریسی کی مرہون منت ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں بیوروکریسی ایک ایسے منہ زور گھوڑے کی مانند ہے جو اپنے اوپر کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا۔ لیکن ناظرین، اصل شہسوار وہی ہوتا ہے جو بتکے ہوئے جانور کو بھی قابو کر لے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر دو سیاسی جماعتوں کی مختلف ادوار میں حکومتیں رہیں۔ 4 مرتبہ فیصلہ سازوں نے حکومت کی، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 مرتبہ وزارت عظمیٰ کے مزے لوٹے۔ اب آج جو ہے وہ چوتھی بار جو ہے وہ نون لیگ کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ درمیان میں 3-3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کو ملے۔ ان تمام سیاسی جماعتوں نے بیوروکریسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش تو نہ کی، لیکن بلند و بالا دعوے ضرور کیے گئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہاں مختلف ٹاسک فورس قائم کی۔ بیوروکریسی کی اصلاحات کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ قائم کی، ڈاکٹر ارشد حسین سابق گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے ان کی سربراہی میں۔ لیکن اس میں بھی خاطر خواہ کوئی جو ہے وہ پیش رفت نہ ہو سکی، کئی اس کی وجوہات تھیں۔ وہ وجوہات بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ انیشیٹو لیا کہ پاکستان میں جو گڈ گورننس ہے وہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی، تب تک مسائل کا شکار رہے گی جب تک کہ ان کرپٹ افسران کو لگام نہیں ڈالی جاتی۔ بہرحال ناظرین، افسر شاہی کے معاملے پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی بعضاں گھٹنے ٹیک دیے۔ چونکہ برصغیر کی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بہت سارے حکمرانوں نے حکومتیں کیں، لیکن ناظرین جلال الدین اکبر سے شاید ہمارے حکمرانوں نے اور کچھ نہیں سیکھا، لیکن انہوں نے یہ ضرور سیکھ لیا کہ افسر شاہی کو، بیوروکریٹس کو کس طرح خوش کرنا ہے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرنی ہیں اور ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اب چونکہ ناظرین کل سینٹرل سلیکشن بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں بہت سارے جو افسران ہیں، بیوروکریٹس ہیں، خاص طور پر ڈی ایم جی گروپ کے افسران، پی ایس پی افسران کی 19 سے 21 گریڈ میں پروموشن کی گئی۔ اب اس پاکستان کے سسٹم میں پروموشن کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر بھی آگے چل کر آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے۔ لیکن ناظرین، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فیصلہ سازوں کو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن پاکستان کی اصل جو اسٹیبلشمنٹ ہے میرے نزدیک وہ پاکستان کی بیوروکریسی ہے، جو ہر آنے والے حکمران کو اپنے ایجنڈے پر ٹگری کا ناچ نچاتی ہے، لیکن بعضاں فنانشل کرپشن کر کے بڑی بآسانی سے جو ہے وہ اپنے ہاتھ صاف کر کے اس سسٹم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ جو ہے وہ سیاسی قیادت کو بھگتنا پڑتا ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، محترمہ بینظیر بھٹو ہوں، نواز شریف صاحب ہوں یا پھر عمران خان صاحب۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بیوروکریٹس نے ہمیشہ سیاستدانوں کو چکمہ دیا ہے، اور اس میں بہت سارے مواقع پر سیاستدان بھی اس میں برابر کے شریک رہے۔ انہوں نے بیوروکریٹس کے ساتھ مل کر جس طرح فنانشل کرپشن کی، وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اب ناظرین، پاکستان میں جو طریقہ کار رائج ہے کہ کسی بھی بیوروکریٹس کے لیے، اب بیوروکریسی ہے کیا؟ جو بھی سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے آتا ہے، سی ایس ایس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو نہ جانے ایک دن میں کتنی بار جو ہے وہ مختلف چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ گو تھرو کرنی پڑتی ہیں، اور اچھا خاصا جو ہے وہ ٹائم، اسٹڈی، یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ بہرحال
ان کی ہمت ہے جو سی ایس ایس کرتے ہیں. لیکن ناظرین اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے اس کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، 2-3 طریقہ کار ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک تو مختلف کورسز ہوتے ہیں، ان کورسز میں ان کے تقریباً 70% مارکس ہوتے ہیں، وہ لینا ہوتے ہیں. اگر آپ اس میں 70% مارکس نہ بھی لے سکیں تو جو سینٹرل سلیکشن بورڈ ہے جس کا حال ہی میں اجلاس ہوا اور مختلف افسران کی پروموشن کی گئی، اب سینٹرل سلیکشن بورڈ کا استحقاق ہے 40 نمبر ان کے پاس بھی ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے آپ کو 40 نمبر دے کر پاس کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں اس وقت جو بیوروکریسی ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں سب سے پہلے جن کو کہ بعد لوگ تسلیم نہیں کرتے، جو کہ نہایت ہی ایمانداری سے کام کرتے ہیں، کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنتے، وفاداریاں نہیں نبھاتے. وہ بیچارے عمومی طور پر کھڈے لائن ہوتے ہیں، ان کی پروموشن جو ہے وہ ذرا مختلف انداز میں دیر سے ہوتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں کے وفادار بن جاتے ہیں. ایسے بیوروکریٹس کامیاب رہتے ہیں اور ان کو بڑی آسانی سے جو ہے وہ پروموشن بھی مل جاتی ہے. چونکہ جو سینٹرل سلیکشن بورڈ ہے یہ اس میں 5-6 کے قریب سینیٹرز اور ایم این اے، یعنی کہ ایک سیاسی قیادت جو ہے وہ ان بیوروکریٹس کی پروموشن کرتی ہے. اور سی ایس ایس کر کے بھی، پڑھ کے بھی، اتنا زیادہ سٹرگل کر کے بھی اگر آپ نے یا کسی نے ان سیاستدانوں کی وفاداریاں نبھانی ہیں تو میرے خیال میں پھر کوئی اور فیلڈ جو ہے وہ جوائن کر لینی چاہیے. بہرحال ناظرین، تیسرا وہ لوگ ہیں جو کہ فیصلہ سازوں کے ساتھ جن کے اچھے روابط ہیں، وہ ان کی پروموشن جو ہے وہ آسانی سے مل جاتی ہے انہیں. چونکہ جیسا میں نے بتایا کہ سلیکشن بورڈ جو ہے، سینٹرل سلیکشن بورڈ، ان کے پاس 40 نمبر کا جو ہے وہ استحقاق ہوتا ہے. وہ کسی کو بھی اگر چاہیں تو 40 میں 40 نمبر بھی دے سکتے ہیں. بہرحال ناظرین، چوتھے نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے فنانشیل کرپشن دبا کر کی، پیسہ بنایا اور اس پیسے کے زور پر انہوں نے پروموشن حاصل کی اور بہت جلد ان کی پروموشن بھی ہو جاتی ہے، انہیں نظر انداز بھی نہیں کیا جاتا. اب یہ جو 4 لوگ ہیں ناظرین، ان چاروں لوگوں کی جو چاروں جو گروپس ہیں، گروپس تو نہیں ہیں ویسے، میں نے ان کو 4 مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے کہ کیا ان لوگوں کی جو ویریفیکیشن ہے وہ پاکستان کی جو حساس ادارے ہیں وہاں سے ان کی رپورٹس بن کر نہیں جاتی. اب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے فنانشیل کرپشن کی ہوتی ہے، پیسہ بنایا ہوتا ہے، وہ پھر حساس اداروں کی رپورٹس کو بھی مینیج کر لیتے ہیں. ان کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اگر وہ سینٹرل سلیکشن بورڈ کے ممبران کو مینیج کر سکتے ہیں، چیئرمین کو مینیج کر سکتے ہیں، سیاستدانوں کو مینیج کر سکتے ہیں، تو حساس اداروں کی جو رپورٹس ہیں ان کے لیے مینیج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب ہمارے ہاں ناظرین المیہ یہ ہے کہ جو جس قدر زیادہ فنانشیل کرپٹ ہے اس کو سوسائٹی میں اتنی ہی زیادہ عزت سے دیکھا جاتا ہے. لیکن جو پہلی کیٹیگری تھی، جو لوگ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، جو کسی کی چاپلوسی نہیں کرتے، کسی سیاستدان کی، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو ناظرین یہ تمام تر جو گڈ گورننس کی راہ میں اصل رکاوٹ ہے وہ بیوروکریسی ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے، جیسا میں نے پہلے کہا، کہ انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اصلاحات کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گئے چونکہ بیوروکریسی کے جو بوڑھ بابو ہیں وہ ان کا ایکا ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں جب حکومت سنبھالی تو بیشتر جو بیوروکریٹس تھے انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی پبلک میں کہ یہ کون سا، ان کے پاس کون سا تجربہ ہے، یہ چلے جائیں گے، بعد میں نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے ہی آنا ہے، چونکہ ان کے ساتھ ان کی وفاداریاں تھیں. اب ناظرین یہ جو سلیکشن بورڈ کا اجلاس ہوا ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ رنگ روڈ راولپنڈی میں ایک اسکیم ہوا تھا. اس وقت جو راولپنڈی میں ڈپٹی کمشنر تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اب ان کی بھی پروموشن ہو گئی ہے. پھر نون لیگ کے وفادار
اور اینٹی کرپشن پنجاب کے جو ڈی جی ہیں ان کی بھی پروموشن ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پروموشنیں کس طرح ہوتی ہے. پھر اسلام آباد میں ایک ڈپٹی کمشنر تھے حمزہ شفقات صاحب, آج کل سیکٹری انفارمیشن ہے بلوچستان میں. انہوں نے بھی اسلام آباد میں جو کرپشن کی, ان کی فنانشیل کرپشن کی جو داستانیں ہیں ہر زبان زد عام ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر ایم سی آئی انکوائری کمیشن بنا. اس انکوائری کمیشن میں ان صاحب کو بلایا گیا لیکن یہ صاحب نہیں آئے, اور مشاہد حسین سید صاحب کے سامنے چونکہ وہ اپوزیشن میں ہونے کے باوجود اس کرپشن کمیشن کے ممبر تھے, انہوں نے کہا بلائیں اس کو, کیوں نہیں آ رہا یہ, لیکن اس نے اپنے طریقے سے لوگوں کو مینیج کیا, نہیں آیا. وہ نون لیگ کے دور میں بھی ڈپٹی کمشنر رہا, پی ٹی آئی کے دور میں بھی ڈپٹی کمشنر رہا, اس نے ہر چیز کو مینیج کیا, اور 5 ارب کے قریب جو ہے وہ لینڈ گریبنگ, بی ٹی ایس ٹاور جو ہے, یہ مختلف موبائل فون کمپنیز کے جو کہ سی ڈی اے کی زمین پر نصب کیے گئے, جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا. بلایا گیا, صاحب نہیں آئے. اب ناظرین, اس طرح کے لوگ جو ہے فنانشیل کرپٹ لوگ, جب تک وہ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں, ہمارے حساس ادارے ان لوگوں پر نظر نہیں رکھتے کہ یہ کس طرح اپنی رپورٹس مینیج کرتے ہیں, ان شارٹ کے ان کا احتساب نہیں ہوتا, تو تب تک ناظرین پاکستان میں گڈ گورننس, لوگوں کی, غریبوں کی حالت زار جو ہے وہ یوں کی توں رہے گی. لیکن میرے خیال میں ناظرین, یہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے کرپشن کمیشن بنایا تھا, ایم سی آئی انکوائری کرپشن کمیشن, اس کی رپورٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, آپ اسکرین پر دیکھ سکیں گے. اس میں جب ہماری اس وقت کے جو چیئرمین تھے ایم سی آئی انکوائری کرپشن کمیشن کے, علی نواز ایم این اے پاکستان تحریک انصاف سے, ان سے بات ہوئی تو وہ جو پوری انکوائری کرپشن رپورٹ جو تھی وہ وزیر اعظم کو بھیجی گئی, اور بعد ازاں اس کمیشن نے یہ تمام تر رپورٹ جو ہے وہ ایف آئی اے کو بھیجی, اور ایف آئی اے میں ان کے ہی بیچ میٹ تھے, چونکہ وہ کیا کہتے ہیں مجا دیا پہنا, تو وہاں پر انہوں نے حمزہ شفقات صاحب نے ایف آئی اے میں چیزوں کو مینیج کر لیا. وہ رپورٹ, کرپشن کی جو رپورٹ ہے ان کی, وہ اب بھی ایف آئی اے میں التوا کا شکار ہے, پینڈنگ پڑی ہے. اب ناظرین, المیہ یہ ہے کہ کسی بھی فنانشیل کرپٹ افسر کے خلاف مؤثر انداز میں ہماری بیوروکریسی بدقسمتی سے جو ہے وہ مرنا بھول چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں آج تک کسی ڈپٹی کمشنر کو, کسی ڈی آئی جی کو, کسی سیکٹری کو, کسی آپ کہہ لیں پرنسپل سیکٹری کو, کسی بیوروکریٹس کو ہاتھ کڑیاں نہیں لگیں. جیل میں ضرور گئے ہیں, سزائیں ضرور ہوئی ہیں, لیکن جو بنیادی پنشمنٹ ہے, آپ دیکھیں یہ فواد حسن فواد اور جو نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکٹری تھے احد چیمہ, دیکھ لیں لاہور سے جو بیوروکریٹس تھے, کیا ہوا, کوئی کوریز ہوئیں فنانشیل کرپشن پہ. یعنی کہ ڈی ایم جی گروپ کے افسران یا پی ایس پی جتنے بھی یہ بیوروکریٹس ہیں, وہ خود کو, اپنے ساتھیوں کو, ان کی اپنی آپس میں ایک یونین بنی ہوئی ہے, وہ اپنے ساتھیوں کو مکھن سے بال کی طرح نکال لیتے ہیں. احتساب ہوتا ہے یہاں پر پولیٹیشین کا اور آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کا. بہرحال ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہی. آج کی ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو سلیکشن, سینٹرل سلیکشن بورڈ ہے, بیوروکریسی کا جو نظام ہے ہمارے ہاں, اس حوالے سے چند معلومات شیئر کرنا مقصود تھا. جب تک ہم ایسے فنانشیل کرپٹ لوگوں کو ان کا سوشل بائیکاٹ نہیں کرتے, تب تک پاکستان کے جو مسائل ہیں, پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے, وہ اپنا جو سمت ہے وہ درست کرتی دکھائی نہیں دیتے ہیں. ان کا احتساب بہت ضروری ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ اقبال نے کہا تھا پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. ان فنانشیل کرپٹ لوگوں کا ایک دن احتساب ضرور ہوگا. ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.